حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس نہ جانے کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جانے کا حکم دیا تو یہ ایسی صورتحال تھی کہ میں بھرپور خوشحال تھا۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور ہر اعتبار سے میں خوشحال تھا اور جانے کی نیت بھی تھی، لیکن بس یہی کہتا تھا کہ آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ میں پھر بھی یہی سوچتا تھا کہ آج جاؤں گا، کل جاؤں گا۔ آج اور کل کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے، اور پھر بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان تبوک چلے گئے تھے تو میں جب بازاروں میں نکلتا تھا تو مجھے یا تو عورتیں نظر آتی تھیں، یا پھر مجھے مدینہ میں منافقین نظر آتے تھے، یا مجھے معذور نظر آتے تھے، تو مجھے ندامت ہوتی تھی کہ میں کیوں نہیں گیا باوجود صحیح سالم ہونے کے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد آتے تھے۔ یہ سنت ہے کہ سفر سے واپسی پر انسان پہلے مسجد آئے، وہاں نوافل ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر دیگر ازواج مطہرات کی ملاقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ اپنے اسی طرز عمل کے مطابق آپ جب تبوک سے تشریف لائے تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، وہاں آپ نے نوافل ادا فرمائے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ تو منافقین حاضر ہو کر بہانہ بازی کرنے لگے، جن کا ذکر پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ جا جا کر بہانے بنانے لگے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے لوگ کہنے لگے کہ جا کر عذر کر دو، کوئی بہانہ بنا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا فرما دیں گے، اور آپ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یہ جو جھوٹ بولو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ ایک تو میں گیا نہیں، اور اوپر سے میں جھوٹ بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے لیے دوہرے گناہ کا بندوبست کروں۔ تو میں نے ہمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا، اور وہ مسکراہٹ ایسی تھی جس میں ناراضگی کی جھلک تھی، اور مجھ سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں گئے، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ میں نے صحیح عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری تو تھی اور میرا کوئی عذر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے جو فیصلہ کرے گا اسی فیصلے کے مطابق پھر تمہارے ساتھ طرز عمل رکھا جائے گا۔ یہ فرماتے کہ میں واپس آیا تو کچھ لوگ میرے پیچھے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، تم کوئی بہانہ بنا لیتے، کتنے لوگ آ رہے ہیں بہانے بنا رہے ہیں اور اپنے لیے دعا کروا کر جا رہے ہیں، تم بھی کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں دوبارہ وسوسہ آنے لگا، اور قریب تھا کہ میں چلا جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میرا عذر تو یہ ہے، پہلی والی بات درست نہیں ہے، میں جو عذر بیان کر رہا ہوں یہ میرا عذر ہے۔ کہ اتنے میں نے پوچھا کہ جو میرا حال ہے اس حال پر کوئی اور بھی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں 2 حضرات اور ہیں، ایک ہلال ہیں اور ایک مرارہ ہیں، یہ دونوں مخلص صحابہ ہیں، ان کا بھی کوئی عذر نہیں ہے، انہوں نے کوئی عذر بیان نہیں کیا۔ تو یہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، جب وہ 2 مخلص صحابہ اس پر قائم ہیں تو میں بھی قائم ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، کوئی مسلمان ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا۔ اب حکم نبوی کی دیر تھی کہ سب مسلمانوں نے ہم سے رخ موڑ لیے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان میرے ساتھ بات چیت نہیں کرتا تھا، میں نمازوں میں جاتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا، اور پھر بغور حضور علیہ السلام کے لب مبارک کو دیکھتا تھا کہ آپ کے لب مبارک میرے سلام کے جواب میں ہلتے ہیں یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض کیے رکھتے تھے،
اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھنے کی نیت مان لیتا تھا اور پھر کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہیں یا نہیں. تو جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے تھے، توجہ فرماتے تھے، کیونکہ محبت تھی، صحابی تھے. لیکن جب میں سلام پھیر لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض فرما لیتے تھے. بازاروں میں جاتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، کوئی جو ہے مجھ سے سلام کلام نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ زندگی میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی. اور ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ دار اور انتہائی قریبی حبیب حضرت قتادہ کے پاس گیا، جو کہ ان کے سب سے قریبی دوست تھے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے باغ میں دیوار پھلانگ کر میں گیا اور جا کر ان کے سامنے جا کر سلام کیا. انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مختصر جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ میں حکم نبوی کی تعمیل کی کتنے جذبات تھے، کہ ذاتی مخاصمت نہیں ہے اور قریبی تعلق ہے. اور ظاہر ہے کہ قریبی تعلق میں پھر مفادات بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن حکم آ گیا کہ نہیں بولنا تو پھر نہیں بولنا. سامنے آ گئے، باغ میں آ گئے، لیکن وہ ان کو جواب نہیں دے رہے، بار بار وہ پوچھ رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے. یہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیت دی تھی کہ جب حضور کا حکم آ گیا تو عقل کچھ بھی کہے، عقل پرست ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہ بولنے کا کیا مطلب ہے، یہ کون سی سزا آ گئی، جس طرح ہمارے ہاں کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ صحابی تھے، ان کے لیے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ حرف آخر کا درجہ رکھتے تھے. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس طریقے سے وہ وہاں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر واپس ہوئے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک باہر سے کوئی تاجر آیا ہوا تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے. تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے. تو اس نے مجھے ایک خط دیا کہ یہ آپ کے لیے خط ہے، جو ریشمی رومال پہ لکھا ہوا تھا. اور وہ خط کوئی معمولی نہیں تھا، وہ شاہ غسان کا تھا، ایک بادشاہ کا تھا. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر نے آپ سے رخ موڑا ہوا ہے، تو آپ کی یہ قدر و قیمت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط دیکھا تو میں نے اعوذ باللہ پڑھی کہ یا اللہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کفار کو مجھ سے امید ہونے لگ گئی ہے. تو چند قدم میں آگے چلا اور آگے ایک تندور تھا تو میں نے وہ خط اس میں ڈال دی. یہ بھی ان کا ایک جذبہ اطاعت ہے. ایک بادشاہ دعوت دے رہا ہے، کوئی ہمارے زمانے کا کوئی ہو تو وہ بھاگتا ہوا چلا جائے، تو انہوں نے وہیں کوئی سوچے سمجھے بغیر لے جا کر آگ میں ڈال دیا. اور اپنی اس حالت پر پشیمان بھی ہوئے کہ میری اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ غیر جو ہیں وہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا تصور کرنے لگے. فرماتے ہیں کہ اسی حالت پر 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آتا ہے اور وہ آ کر حکم سناتا ہے کہ تمہاری بیوی بھی تم سے الگ ہو جائے. تو ان تینوں حضرات کی جو بیویاں تھیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سے الگ ہو گئیں. ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت ہلال رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بزرگ تھے، ضعیف تھے. تو ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہلال تو بزرگ ہیں، ضعیف العمر ہیں، بیمار ہیں اور ان کی بینائی بھی کمزور ہے، میرے سوا کوئی خدمتگار نہیں ہے، یعنی اگر میں نہیں رہوں گی تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، تو آپ مجھے اجازت عنایت فرما دیں کہ میں ان کی خدمت کر لیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی خدمت کر لیا کرو لیکن قربت اختیار نہ کرنا. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی کچھ لوگ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس رہے. تو میں نے کہا نہیں، میں اجازت طلب نہیں کروں گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہی پورا ہوگا. تو 10 دن اسی حالت پہ گزر گئے کہ بیوی بھی اب پاس نہیں ہے اور بالکل تنہا دنیا میں، کہ بظاہر تو دنیا بھری ہوئی ہے، مسجد میں جا رہے ہیں ہر طرف صحابہ ہیں، بازار میں جا رہے ہیں ہر طرف صحابہ ہیں، کوئی بات نہیں کرتا، رخ موڑ لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 50 دن اس حالت میں گزر گئے کہ زندگی ہم پہ تنگ تھی، دنیا ہم پر تنگ تھی. تو ایک دن میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ، اور شدید غم کی حالت میں. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غم یہ تھا
کہ اگر میری توبہ قبول ہونے سے پہلے میری موت واقع ہو گئی تو حضور علیہ السلام تو میری جنازہ ہی نہیں پڑھیں گے، مسلمان میری جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک خوف یہ تھا کہ اگر میری توبہ کا اعلان فرمانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور میری توبہ قبول ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تو میں تو ساری زندگی اسی طرح تنہا گزاروں گا، کوئی آدمی مجھے زندگی پر منہ نہیں لگائے گا۔ تو اس طریقے سے حیران، پریشان اور اضطراب کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ فرماتے ہیں 50 دن گزرے اسی حالت میں، اور پھر میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اچانک جبل سلا سے ایک آواز آئی کہ کعب خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ قبول فرمائی ہوگی اور یہ میرے لیے خوشخبری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ 1/3 رات گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور یہ آیات نازل ہوئی جن میں ان 3 مخلص صحابہ کرام کی توبہ قبول کرنے کا اعلان تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان میں تھے، تو حضرت ام سلمہ نے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس توبہ کا اعلان کر دیا جائے۔ اگرچہ بائیکاٹ تھا لیکن ہر مسلمان کے دل میں درد تھا کہ ان کی توبہ قبول ہو۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ اگر اعلان ہو تو اس توبہ کا اعلان، اگر اجازت ہو تو توبہ کا اعلان کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی مناسب نہیں ہے، ابھی تو 2/3 رات باقی ہے، اگر ابھی کریں گے تو سارے لوگ آ کر جمع ہو جائیں گے، آرام میں خلل پڑے گا لوگوں کے۔ تو فجر کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ اب صحابہ کی خوشی کا کیا عالم تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ جب صحابہ نے یہ اعلان حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا تو سب بھاگ پڑے وہ کہ کسی طریقے سے کعب بن مالک کو اور ان صحابہ کرام کو جا کر خوشخبری دے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 2 صحابہ دوڑے، اور وہ 2 صحابہ کون تھے؟ ایک حضرت ابوبکر اور ایک حضرت عمر۔ اور حضرت ابوبکر پیچھے رہ گئے تو وہ جلدی سے پہاڑ پہ چڑھ گئے، جبل سلا قریب تھا تو وہ وہاں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے آواز لگائی۔ کچھ صحابہ گھوڑوں پر چلے گئے کہ جلدی سے ہم پہنچیں، لیکن حضرت کعب فرماتے ہیں کہ گھڑ سوار کے آنے سے پہلے وہ جبل سلا کی جو آواز تھی وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی، یعنی وہ میرے لیے اولین خوشخبری تھی، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی پر نور ہے، یعنی خوش ہیں آپ۔ اور سب سے پہلے جو میری طرف پرجوش طریقے سے گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد دینے کے لیے صحابی بڑے وہ حضرت طلحہ ہیں، اور میں ساری زندگی ان کو نہیں بھولوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی آپ کی خوشی میں گرم جوشی کے ساتھ شرکت کرتا ہے تو وہ انسان کو تعمر یاد رہتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے ہمارے معاشرے میں کہ غم منانے کے لیے تو پہنچ جاتے ہیں لیکن خوشی منانے کے لیے کوئی آدمی گرم جوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی پر خوش بھی نہیں ہوتے۔ تو خوشی منانے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے صحابہ کا طرز عمل آپ نے دیکھا کہ بھاگ پڑے کہ جلدی سے پہنچ جائیں۔ حضرت ابوبکر جیسے صحابی پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ جلدی سے میری آواز جو ہے ان تک پہنچ جائے، اور جب وہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ ان کی طرف بڑھے ان کا استقبال کے لیے، تو جو سب سے پہلے گرم جوشی کے ساتھ ان کے پاس آئے ان کا نام حضرت کعب کو یاد تھا، اور وہ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو جس مال کی وجہ سے میں یہ غزوے میں نہیں جا سکا یہ سارے کا سارا مال میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ 1/3 مال صدقہ کر دیتا ہوں، تو 1/3 مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ان میں سے